نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. تو الحمدللہ سورۃ الحجرات ہم کر رہے تھے، اس کی 6 آیات الحمدللہ ہم نے کی. تو یہاں پہ ایک بار تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ سورۃ الحجرات کی جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایمان کا تقاضا ہے یہ. اور آج کل ہم نے بہت بہت ہی ڈیٹیل میں یہ چیزیں پڑھی تھی کہ آج کل جو یہ بدعات ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ادب کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، تیز آواز میں بات کرنا، ٹھیک ہے، تیز آواز میں بات کرنا. اور جیسے آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو اس بات کا خیال ہم رکھ سکتے ہیں کہ جب ان کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، احادیث پڑھی جا رہی ہیں، تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایسی مجالس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ادب کے دائرے میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آیت میں تو صحابہ کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ صحابہ کی اگر آواز تیز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا کہ ان کے تمام اعمال ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں. اور ایک طرف بدوؤں کو یہ بات کہی گئی اللہ کی طرف سے کہ اکثر اس میں ایسے تھے جن کو عقل نہیں تھی. تو دونوں طرف کی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی. لیکن یہاں پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ اس وقت کے لوگ تھے جو ابھی اسلام کو سیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ ہم آلریڈی سیکھ چکے. اگر اس آیت کو دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو نہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دیں گے. معاف تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کر سکتے ہیں، اس پر تو خیر ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس کو معاف کریں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن اب جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے تو یہ ہمارے لیے حجت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. یہ ایکسکیوز اب ہم نہیں دے سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ اتنے سارے ادارے آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کو قرآن سمجھا سکتے ہیں، حدیث سمجھا سکتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ یوٹیوب سے کوئی چیز سیکھ سکتے ہو، آپ آن لائن گھر بیٹھے کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر سکتے ہو، کسی استاد سے آپ معلوم کر سکتے ہو، اپنے گھر کے آس پاس کسی اچھے مدرسے سے آپ معلوم کر سکتے ہو. کہیں سے بھی مطلب علم کو حاصل کرنا اب کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے، بس آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے. پہلے تو بڑی مشکلات کا سامنا جھیلنا پڑتا تھا اور بڑی مشکل ہوتا تھا نا، یہ ساری چیزیں مشکل تھی علم کو سیکھنا. لیکن آج اتنی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ ایکسکیوز اگر دیتے رہے، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، نہیں معلوم تھا اس بنا پر، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم نے پھر یہ 5 آیات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
अदब में, ठीक है, किस तरह से रहना है वो देखी। फिर हमने आयत नंबर 6 देखी थी, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक्म आया अल्लाह की तरफ से कि जब कोई फासिक शख्स कोई बड़ी खबर लेकर आए तो क्या चाहिए कि उसकी तहकीक कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये चीज आज के दौर में अगर देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज होता यह है कि हम किसी के बारे में मालूम नहीं करते, हमसे आके किसी ने लगाई बुझाई की और हमने उस बात पर यकीन कर लिया, रिश्ते तोड़ लिए, जिंदगी भर के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर सीखी। तो उम्मीद करती हूँ ये तमाम चीजें याद हो गई होंगी आप लोगों को, क्योंकि छोटी सी सूरा है। उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला इसकी हर एक बात को, हमने सिर्फ एज अ कोर्स नहीं करना है इसको कि ठीक है तफसीर का कोर्स हम कर रहे हैं, नहीं, कोर्स वर्ड तो बड़ा ही अजीब लगता है इन चीजों के लिए। हमने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हमने कुरान को सीखना है, हम क्या कर रहे हैं, हम कोर्स नहीं कर रहे, हम बल्कि कुरान को सीख रहे हैं। क्यों? ताकि अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके, यही उसका मेन मकसद है, ठीक है जी। तो आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 7 से शुरू करेंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। जी, आयत नंबर 7। अच्छा, आयत नंबर 7 को समझने से पहले एक बार मैं आयत नंबर 6 आप लोगों के सामने दोबारा पढ़ देती हूँ, और उसके साथ फिर हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अहले ईमान, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स कोई बड़ी खबर लेकर आए तो तुम तहकीक कर लिया करो। मुबादा ये कि तुम जा पड़ो किसी कौम पर नादानी में और फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। आप लोगों को याद है मैंने इस आयत का जो शान नुजूल है वो भी बताया था। जी, इसका शान नुजूल बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक कासिद को भेजा था उसके लिए, ज़कात के लिए, और उन्होंने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि ये जो जिस कौम के पास मुझे भेजा गया है, किसके पास भेजा था याद है तुमको को? हारिस बिन जरार रदियल्लाहु अन्हु, जो बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जो ससुर भी हैं, ठीक है, उनकी तरफ भेजा गया था। और ये जो एक जो कासिद जिसको भेजा गया था, उन्होंने क्या किया, वो डर गए। हो सकता है कोई उनकी दुश्मनी रही होगी पहले की, उनको डर लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं मुझे वो लोग कत्ल कर दें, तो उन्होंने झूठ जाके बोल दिया रसूलुल्लाह से कि रसूलुल्लाह वो लोग तो जक़ात भी नहीं देना चाहते और मुझे कत्ल भी करना चाहते थे। तो रसूलुल्लाह ने अपने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ मालूम करो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर जैसे बात अगर ज्यादा बढ़े, तो पूरे इंतजाम से उन्होंने सोचा था। लेकिन अक्लमंदी क्या थी कि वहां पे मालूम करने के लिए भेजा कि मालूम करो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि क्या कहा कि ऐसा ना हो कि आप उनके ऊपर जा पड़ो, उनको हम उनको नुकसान पहुंचा दो और बाद में पशेमान हो, बाद में शर्मिंदा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी। अब आज की आयत देखते हैं, पहले ग्रामेटिकली देख लेते हैं इसको। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वह यानी और, ठीक है, ये है इलमू। तो इलमू का मतलब होता है, ये फेले अम्र है। फेले अम्र अब आप लोग तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, हुक्म देना, हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ पे इसके जो रूट वर्ड्स हैं वो हैं ऐन लाम मीम, ठीक है। तो यहाँ पे इल्म होना, जानना, है ना, हम सब जानते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम सब जान लो, ठीक है, तुम सब जान लो, यानी अब ये सहाबा को मुखातिब किया जा रहा है, क्योंकि एक वाकया पहले पेश आ गया कि एक कासिद को भेजा गया, उन्होंने बात को जो था वो कुछ और की और बात बना दी, है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला सहाबा को मुखातिब करके बोल रहे हैं कि तुम सब जान लो। क्या जान लो? बेशक के, ठीक है, के लिए इस्तेमाल होता है। क्या जान लो? फीकुम, तुम में, ठीक है, ये जान लो कि तुम में कौन है? रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं।
اگر تم اس طرح سے باتیں کرو گے، جھوٹ سچ پہنچا دو گے رسول کو، تو سمجھ لو کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ لو، لو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کلمہ شرطیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حرف شرط ہے یہ، یعنی اگر، دیکھیں اس کا میننگ بھی آپ لوگوں کو نیچے دکھ رہا ہوگا، اگر لکھا ہے نا، تو اگر۔ اور میں نے کیا کہا تھا کہ لو کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب جواب شرط آتا ہے تو لا ساتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے اگر، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا بیان شرط، یعنی اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا۔ ہم نارملی بھی یہ کہتے ہیں نا، اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا، تو وہی یہاں پہ طریقہ ہے کہ لو اگر یطیعکم۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ دو ورڈز ہیں، یوتی ایک ورڈ ہے، یطیعو، اور کم ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اطاعت کا مطلب آپ سب کو معلوم ہوگا، ہے نا، اطاعت یعنی ماننا، بات کو ماننا، اطاعت کرنا۔ یہاں پر یہ سنگل وہ ہے، یہ کہیں کہ واحد مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ اطاعت کرے، کم یعنی تم سب کی، اگر وہ اطاعت کرے تم سب کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک شخص کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر وہ اطاعت کرے تم سب کی، وہ کہا مان لے تم سب کا، تو کون ہے، کس کی بات کس کے بارے میں بات کی جا رہی، کون مان لے تم سب کی بات؟ اینی آئیڈیا کس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں معلوم؟ چلیں، یہاں پہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اگر وہ بات مان لے تمہاری، ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ سے تم لوگ آ کر کچھ بھی بات کہہ دو اور وہ اگر تمہاری بات مان لے، ٹھیک ہے، فی کثیر من الامری، تمہارے اکثر معاملات میں، اکثر باتوں میں، جو اکثر معاملات ہیں، کام ہیں، اس میں اگر رسول اللہ آپ کی بات کو مان لیں، تو اب یہاں پہ جواب شرط آ رہا ہے، تو کیا ہوگا، لعنتم، لعنتم یعنی تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ کوئی بھی بات آگے رسول اللہ سے کہہ دی جائے اور رسول اللہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ بھی کر دوں گا، میں یہ بھی کر دوں گا، نہیں، اگر ایسا ہوگا تو صحابہ ہی مشکل میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ صحابہ کے ایمان کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب جب ہم نے صرف اتنی لائن پڑھی، اتنی آیت کا اتنا حصہ پڑھا کہ اگر رسول اللہ آپ کی بات کو مان لیں اکثر معاملات میں تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، تو مشکل میں پڑ جائیں گے، تو کیا ہوا، آپ کا ذہن ایک دم سے گیا کہ صحابہ کی کون سی بات ہوئی، کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ صحابہ کو لے کے کچھ اگر خدا نہ خواستہ آپ کوئی دماغ میں اگر کوئی بات لے کر آنا چاہتے ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وَلَٰكِنَّ لفظ استعمال کیا۔ وَلَٰكِنَّ پتہ ہے آپ کو، یہ بڑا ہی ایک خوبصورت لفظ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر کوئی بات آتی ہے نا، یہ بات آگے چل رہی ہوتی ہے، یہاں پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہیں پہ اس بات کو بند کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو لاکنہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے، اب اس بارے میں آپ آگے سوچنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا صحابہ نے کے بارے میں کہا لعنت تم، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اب کیا بات ہو گئی ہے نا، کیا چیز ہے، ہم اس چیز کو آگے سوچیں سمجھیں، فوراً اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کر دیا وَلَٰكِنَّا، نہیں بھائی، اپنے جو آپ اپنے عقل کے جو گھوڑے دوڑا رہے ہو نا، ان کو بالکل ختم کر دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّا، لیکن اللہ، اللہ حببا، اللہ نے کیا کیا ہے، حببا، محبوب کر دیا، علیکم، تمہارے لیے، ایمان کو۔ حببا، حببا باب تفعیل سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے لیے پیارا بنا دینا، کسی کو کسی کے لیے پیارا محبوب بنا دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ گرامیٹیکلی تھوڑی سی باتیں میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ کس کے لیے پیارا بنا دینا، جب بات ہو رہی ہو نا کس کے لیے پیارا بنا دینا، باب تفعیل میں جب آئے تو یہ الہ کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارا بنا دیا، کس کے لیے، تم سب کے لیے، تم سب کے لیے بنا دیا۔
किस चीज को प्यारा बना दिया, जब बात हो किस चीज को प्यारा बना दिया तो वो होता है मफूल। अच्छा, अभी जो बच्चे हमारे फेल फाइल मफूल पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं ना ये बात कि मफूल काय में आता है, जबर के साथ आता है, हालत नसब में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ताला ने महबूब कर दिया तुम्हारे लिए ईमान को। ये मफऊल है, कैसे पता चला, हालत नसब में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे जहन में ये बात आए ना लअनित्तुम से, कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे, सहाबा के लिए अल्लाह ताला ने कहा, आगे बढ़ने ही नहीं दिया, अल्लाह ने फौरन कहा कि लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब कर दिया, पसंद कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, और ज़य्यनहू, और उसे मुज़य्यन कर दिया। हु यानी किसको, ईमान को, ईमान को मुज़य्यन कर दिया। जीनत किसको बोलते हैं, ब्यूटीफाई करना, है ना, आरास्ता करना, ब्यूटीफाई करना। और जीनत पे हमने बहुत डिटेल में बात की है। तो वज़य्यनहू, और मुज़य्यन कर दिया उसे, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, ठीक है। सहाबा से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब चीज बना दी और तुम्हारे दिलों को उससे मुज़य्यन कर दिया। सिर्फ अच्छी चीज बनाई नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों को ब्यूटीफाई कर दिया। वह कर रहा, अभी कर रहा भी हब्बा की ही तरह है, ठीक है, बाब तफील से है। नापसंदीदा किया, जस्ट उसको ऑपोजिट हो गया, नापसंदीदा किया। और ये भी देखें यहाँ पर भी जब ये इलई के साथ आया तो यानी किस पर नापसंदीदा किया, तुम सबके लिए, तुम सबके लिए नापसंदीदा किया। अब ये देखें, ये हालत नसब में, ये हालत नसब में, ये हालत नसब में है, तो ये क्या है, ये मफऊल है। तो अल्लाह ताला सहाबा से कह रहे हैं कि हमने आपके लिए नापसंद किया, क्या, कुफ्र को, फुसूक को, इस्यान को। कुफ्र क्या होता है, इनकार करना, है ना, किसी चीज का इनकार कर देना खुले तौर पे, वो कुफ्र होता है। फुसूक जो गुनाह होते हैं, ठीक है, गुनाह करना, इताअत के दायरे से बाहर निकल जाना, फुसूक होता है। और इस्यान कहते हैं नाफरमानी को, ठीक है। ये गुनाह के ही 3 दर्जात यहाँ पे अल्लाह ताला ने बयान कर दिए कि अल्लाह ताला ने सहाबा से कहा कि हमने आपके लिए इन चीजों को ना, मतलब आप ये चीजें पसंद ही नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ने उनको नापसंदीदा कर दिया तुम्हारे लिए, कुफ्र को, फसूक को और इस्यान को। उलैइका हुमुर राशिदून, उलैइका वही लोग हैं, ठीक है। उलैइका हम सब जानते हैं, वही उसके लिए इस्तेमाल होता है ना, कि वो लोग इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो सहाबा की बात हो रही है वो लोग क्या है। अच्छा, उलैइका का मतलब ही वो होता है ना, उलैइका का मतलब ही वो होता है। लेकिन जब उलैइका के बाद वापस हुम आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। देखें इसका मीनिंग कैसे होगा, वो है, हुम यानी वो है, 2 बार अगर कहा जाए वो है, हाँ भाई वही है, अगर हम इस तरह से बोलें अगर उर्दू में भी, तो कैसे बोलेंगे, वो है, हाँ वही है, उन्हीं की बात हो रही है। क्या है वो, राशिदून, क्या है वो, हिदायत पाने वाले। ये राशिद हम अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये इस्मुल फाइल है, यानी करने वाले, हिदायत पाने वाले, ठीक है। तो कौन है हिदायत पाने वाले, ये सहाबा की बात हो रही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम सब जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अगर वो बात मानते हैं तुम्हारी अक्सर मामलात में तो तुम मुश्किल में पड़ जाते, लेकिन अल्लाह ने पसंदीदा बनाया तुम्हारे लिए ईमान को, और उसने आरास्ता किया ईमान को तुम्हारे दिलों में, और उसने नापसंदीदा बनाया तुम्हारे लिए कुफ्र को, गुनाह को, नाफरमानी को। वही है हिदायत पाने वाले, ठीक है। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ। अब चले हम देखते हैं, चले अब इसको हम आयत को जरा अच्छे से समझते हैं कि क्या बात है ये। अच्छा, अब मैंने कहा कि पिछली आयत से इसको हम कोरिलेट करके अगर देखें तो ये देखें, अगर तुम झूठी खबर पहुंचाते हो रसूल अल्लाह को,
تو جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ وحی کے ذریعے بتا دیں گے جو بھی کچھ ہوا، کہ تم جھوٹ پھیلا رہے ہو، تم نے جھوٹی بات کی، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ خبر پہنچا دیتے نا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو۔ اور دیکھو تمہارا ایک تعلق ہے رسول اللہ سے، تم صحابہ ہو، ان کے صحابی، ان کے کمپینین ہو، تو تم اس طرح سے، تمہارے اخلاق ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ تحریم میں بھی ہم نے پڑھا، ابھی ہم لوگ پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہد والی بات پتا چلی اور ان کے ازواج نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مجھے تو اس نے بتایا ہے جو علیم ہے اور خبیر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جو ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر پہنچا دی تھی ساری۔ تو اللہ کے رسول سے کیسے کوئی بات تم لوگ چھپا سکتے ہو؟ جیسے کہ منافق کے بارے میں، منافق جو ہیں وہ بظاہر نظر نہیں آتے۔ اچھا یہ بتائیں، کیا ہم آج کے زمانے میں کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ اختیار ہے؟ کسی کو منافق کہنے کا اختیار ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم کسی کے دل کے اندر کا حال نہیں جانتے، رسول اللہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا، ٹھیک ہے، بتا دیا گیا کہ یہ انسان منافق ہے، تو پھر آپ نے اس کے اوپر اسی طرح سے کام کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول جب بتا دیا کرتے تھے جو بات، تو اسی حساب سے کام کرنا ہوتا۔ جیسے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ انسان ایسا کر رہا ہے، ہمیں کسی چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس پہ باقاعدہ سٹیمپ نہیں لگا سکتے، لیکن رسول اللہ لگا دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جب انہیں پتا چل جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ ہوا، رسول اللہ جانتے تھے یہ میری بیوی ہے، پاک دامن ہے، اور جس صحابی کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی بہت بہت نیک ہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی کیا رسول اللہ نے اس بات کی تصدیق کی تھی؟ کر دی تھی کیا؟ نہیں کی تھی۔ کب تک؟ جب تک کہ وحی نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم سمجھ لیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہا گیا کہ تم نے، اگر وہ تمہاری بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتے ہیں، یعنی تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ بات کو پھیلانا ہی نہیں ہے، پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ نہیں آپ تو میری بات کو مان ہی لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کو سمجھیں، ایک کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ادارہ ہو، انسٹیٹیوٹ ہو، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے خبر کس کو پہنچانا چاہیے؟ کسی ادارے میں جو خبر ہونا چاہیے، جو کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن ہونا چاہیے، کس کو پہنچانا چاہیے؟ اس انسٹیٹیوٹ کے لیڈر کو، ہے نا، جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، ویری گڈ افشا، ہیڈ کو، ٹھیک ہے، جو وہاں کا امیر ہوگا، سربراہ ہوگا، لیڈر ہوگا، اس کو پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سربراہ ہوتا ہے، یہ لیڈر ہوتا ہے، اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی بات پہنچے تو وہ فوراً اٹھ کر ایکشن لے لے، یا بات کو پہلے کنفرم کرے؟ بات کو پہلے کنفرم کرے، تحقیق کرے اس کی، ہے نا۔ اب دیکھو شکایت لانے والے کا کام تو ویسے ہی غلط ہے نا، کہ وہ جھوٹی سچی باتیں لے کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی میری بات ہے، ایسی بات ہے، لیکن اگر یہاں پر ایک لیڈر کی بھی بات دیکھ لیں، کہ اگر لیڈر نے بنا کنفرم کیے بات کو مان لیا تو وہ کتنی بڑی بات، کتنی غلط بات ہو جائے گی۔ یہاں ایک لیڈر کی ذمہ داری بھی بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو آپ نے اپنے تمام جتنے آپ کے ٹیم ممبرز ہیں، آپ کے ادارے میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، ان سب کی بات سنو، ٹھیک ہے، ان سے مشورہ لو، مشورے میں خیر ہے، مشورہ سننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ بات سننا کس نے ہے؟ مطلب بات فائنل ڈیسیجن کس کا ہونا ہے؟ لیڈر کا ہونا ہے،
ٹھیک ہے، جو سربراہ ہے اس کا ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پوزیشن اس کو ملی اسی لیے ہے کیونکہ وہ سربراہ ہے، اس کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ پوری ٹیم کو لے کر چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بات کو سن کر ہر چیز پہ فیصلہ کر دے. اب جیسے کسی انسٹیٹیوٹ میں کسی نے کہا کہ ہم نے سنڈے کو یہ کروانا ہے، ہم نے منڈے کو یہ کروانا ہے، ہم نے ٹیوزڈے کو یہ کرنا چاہیے، وینسڈے کو یہ. دوسرا آیا، اس نے کہا نہیں ٹیوزڈے کو یہ ہونا چاہیے، منڈے کو یہ ہونا چاہیے، وینسڈے کو یہ ہونا چاہیے. تیسرا آیا، اس نے کچھ اور کہا. اب بتائیں اگر ہم سب کی بات کو سن لیں تو کیا ایک ٹائم ٹیبل پہ رہ سکتے؟ ایک ادارہ بن سکتا ہے؟ نہیں نا. تو یہ پورا ایک جو نظام ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، تمہاری بات سن کے، تو کیا ہوگا؟ مشکل میں تو تم ہی پڑ جاؤ گے نا. مشورہ تو لینا ہے لیکن آخری فیصلہ کس کا ہونا ہے؟ رسول اللہ کا. اور یہ مت بھولو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. وہ کسی کے شوہر بھی ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے سسر ہیں، کسی کے داماد ہیں. بٹ سب سے موسٹ ان کی جو امپورٹنٹ ان کی پوزیشن تھے وہ کیا تھی؟ وہ رسول کی تھی، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں بھولنا کہ وہ اللہ کے رسول سے تمہارے بیچ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہی چیز جو ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ کر آئے ہیں اسی چیز کو یہاں پر بھی بتا دیا کہ دیکھو رسول کی پوزیشن مقدم ہونا چاہیے ہر حال میں، چاہے وہ تمہارے شوہر ہی کیوں نہ ہو. اور یہ ہم سورۃ تحریم میں پڑھ رہے ہیں کہ تمہارے شوہر ہی کیوں نہ ہو، لیکن مت بھولو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ تمہارا کہنا مان لے ہر بات میں تو کیا ہوگا؟ بڑی مشکل ہو جائے گی. جیسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہ بات کہ جب رمضان کا مہینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھانا شروع کی. یاد ہے یہ والی بات سب کو؟ جب نماز پڑھانا شروع کی تو صحابہ کو بڑا لطف آنے لگا، مزہ آنے لگا. صحابہ 1 دن آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل آف اے سڈن باہر آنا بند کر دیا. صحابہ آئے، انتظار کیا، بلایا، ہے نا، لیکن کیا ہوا؟ رسول اللہ نہیں آئے. تو کیا صحابہ نے مطالبہ نہیں کیا تھا اس چیز کا کہ آپ آئیں؟ کیا تھا نا. بہت زیادہ ڈیمانڈ کی کہ اللہ کے رسول آپ اس وقت ہمیں نماز پڑھائیں، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. اگر رسول اللہ اس بات کو مان لیتے، سن لیتے، تو کیا ہوتا؟ رسول اللہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، ہے نا، کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، فرض ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی. آج ہمارے لیے کیا وہ آسان ہوتا تہجد پڑھنا اگر فرض ہو جاتی تو؟ آدھے سے زیادہ لوگ کیا اس نماز کے لیے اٹھ پاتے؟ لوگ تو فجر نہیں پڑھ پاتے، ہے نا. تو اللہ کے رسول اگر اس طرح سے کنٹینیو کر لیتے، ان کی بات کو مان لیتے، تو کیا ہوتا؟ آگے کی نسلوں کے لیے وہ مشکل ہو جاتا. صحابہ اس بات کو، اس وقت تو جوش تھا، ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد وہ کہتے کہ اس ٹائم اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر وہ تمہاری بات اکثر معاملات میں مان لیں گے تو کیا ہوگا؟ تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر یہ بھی بات بتائی گئی کہ دیکھو تم نے اپنے معاملات میں اپنی رائے رکھ دینا ہے. ہم دونوں نظر سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اور ہم لوگوں کی نظر سے دیکھیں کہ ہم نے اپنی ایک بات رکھ دی. ٹھیک ہے، ہم اپنی بات رکھ دیتے. ہم یہ خاندان میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب مشورہ لیا جاتا ہے، جب بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم نے اپنی بات رکھ دینا ہے. اب ہم نے فورس نہیں کرنا کہ نہیں یو ہیو ٹو ڈو دس، آپ نے کرنا ہی ہے ایسا نہیں. مشورہ کیا ہوتا ہے؟ مشورہ ہوتا ہے سب کے بارے میں بات سنی جائے اور جو ہیڈ ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہو، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو، وہ اپنا فیصلہ لے لے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں میں نے آپ کو یہ رائے دی تھی، آپ نے میری بات تو مانی نہیں، میں تو اٹھ کے جا رہی ہوں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے قرآن کی روشنی میں؟ بالکل نہیں ہے نا. تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر اپنا فیصلہ اگر ہم اپنی کوئی بات رکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ نظریہ غلط ہو، میرے لیے وہ صحیح ہو لیکن آپ کے لیے وہ غلط ہو. ٹھیک ہے، تو ہم جب بھی کوئی بات کریں تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد ایک ڈیسیجن پہ پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے،
इसी तरह से अगर आप ये देखें, डॉक्टर एंड पेशेंट को देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर आपको बताता है कि आपके साथ ये आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन मैं कहूं कि नहीं, मुझे तो ये वाला ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना, मुझे तो ये काम पसंद ही नहीं है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मुझे ये पसंद नहीं है, आप कुछ और कर दें, या अगर आपका सर्जरी होनी है और आप तैयार ही नहीं हो रहे, नहीं नहीं, आप अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं डॉक्टर को, तो क्या डॉक्टर ने मानना चाहिए? तो ये सारी चीजों से हमने इस चीज को समझना है, ठीक है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर रसूल अल्लाह आपकी बात मान लेते तो आप मशक्कत में, आप मुश्किल में पड़ जाते, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने फौरन क्या कहा कि अल्लाह ताला ने आपके दिलों में जो मोहब्बत है ईमान की, ठीक है, उसको मजबूत कर दिया। अब आप ये देखें कि ईमान की मोहब्बत अल्लाह ताला ने उनके दिलों में डाल दी। ये गवाही दे रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम्हारे दिल के अंदर जो ईमान का दर्जा है वो कितना जबरदस्त है। और ईमान जो है, दीन की जो कामयाबी है, सहाबा के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी, जान और माल से बढ़कर अल्लाह का दीन उनके लिए महबूब था। आज हम अपनी बात करते हैं, ये बताएं हमारे लिए इस्लाम, हमारे लिए दीन, हमारे लिए अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह के रसूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मानते हैं हम सब बात, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन एक बात है, कड़वी है, बहुत कड़वी है। ये बताएं, अगर मेरी औलाद को कुछ हो गया, ठीक है, मतलब बोलने में ही मुझे डर लगने लगता है ना, बोलने में ही डर लगता है कि अगर मेरी औलाद को कुछ हो गया तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी, सोच के ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन दीन के अंदर कुछ भी होता रहे, दीन में कुछ भी नुकसान होता रहे, मस्जिदें शहीद होती रहें, कुछ भी हो, क्या हमें उस लेवल का दर्द होता है जो मेरी औलाद को अगर कुछ हो गया तो मुझे होगा? नहीं होता। हम कितनी भी कह लें बात, हम कितना भी कह लें कि मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे दीन से, लेकिन मुझे वो वाला दर्द नहीं होगा। ये सहाबा थे जो अपना सब कुछ, अपनी औलाद, अपने अपने बीवी बच्चे, अपना घर, सब कुछ छोड़ के बस रसूल अल्लाह की एक आवाज पे लब्बैक कहते हुए अपना घर बार, दौलत, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ सरमाया छोड़ के, मक्का जो उनका घर था, उनकी रिहाइश थी, छोड़ के मदीना चले गए। वो थे सहाबा। हम अपने घर को छोड़ के, एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में तो जाके दिखा दें, नहीं जा सकते। हम बातें करते हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं, हम मोहब्बत की बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने मोहब्बत को नापने का पैरामीटर आपको बता दिया कि देखो आपको अल्लाह से मोहब्बत है, आप नुकसान पे लेकर जाओ, अपनी किसी चीज का नुकसान देख लो और दीन का नुकसान देखो, किस पे आपकी आंखों में आंसू आएंगे। आए दिन खबर पढ़ते हैं मस्जिदों के शहीद होने की, दिल में तकलीफ होती है, बीइंग अ मुस्लिम होती है, बहुत होती है, बहुत हमारा दिल झंझोर, मतलब ऐसा हो जाता है कि अल्लाह ये क्या हो गया। लेकिन वो तकलीफ बस 2 मिनट की होती है और फिर हम अपनी जिंदगी में लग जाते हैं, सच बात है, ठीक है। इसको लपेट के हम किसी भी तरह बोल लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन बात सच यही है कि जो मेरी औलाद को, मेरे शोहर को अगर तकलीफ पहुंचेगी, जो मुझे तकलीफ उस वक्त होगी, वो तकलीफ मैं नहीं फील करती हूँ। तो ये सहाबा कराम की सिफात यहाँ पे बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को ईमान के साथ, मतलब पूरा उनका दिल जो था ना, महबूब बना दिया था ईमान उनके लिए। और इतना ही नहीं, मुजय्यन कर दिया, खूबसूरत बना दिया उनके दिलों के लिए ईमान को। एक चीज होती है प्यारी, ठीक है, और वो खूबसूरत बन जाए। देखिए, हमें जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो हमें उसकी हर एक चीज अच्छी लगती है ना, चाहे वो कोई दिखने में कैसा भी हो सकता है दूसरे इंसान के, अपनी औलाद को ले लें, हमारी खुद की औलाद हमें बड़ी महबूब होती है। किसी की औलाद दिखने में काले कलर की हो, किसी की औलाद यहाँ तक कि अगर बच्चा सही से बोलता नहीं है, चलता नहीं है, देखता नहीं है, कोई सा भी उसमें ऐब हो बच्चे में,
ہم بول دیں گے یار اس کا کلر کتنا ڈارک ہے، اس کی ہائٹ نہیں بڑی، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، لیکن وہ ماں کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی. وہ ماں کہے گی میرا بچہ دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ ہے، اس کے بارے میں کچھ مت بولنا، ہے نا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، چاند ستارے سب کچھ ہے میرا بچہ. تو وہ اس کی ہر ایک چیز محبوب لگتی ہے کیونکہ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب صحابہ کو اس دین سے محبت تھی نا تو انہیں اس دین کی ہر ایک بات اچھی لگتی تھی، وہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں لگتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، مان لیا، کر گزرنا ہے بس. تو ہوتا ہے نا کہ محبوب نے بول دیا اور کر جانا ہے، بس وہی بات تھی. ٹھیک ہے، بس کر گزرنا ہے. اور اللہ کی بات کس پر مشکل گزرتی ہے؟ احکام کس پر مشکل گزرتے ہیں؟ منافق پر مشکل گزرتے ہیں. منافق جو ان چیزوں کو کرنا نہیں چاہتا. آج ہمارے لیے ہر چیز مشکل ہو رہی ہے، ہر چیز مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے. پردہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، داڑھی رکھنا مردوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ٹخنوں سے اونچے کپڑے پہننا مشکل ہو رہا ہے، رشوت کے بنا زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے. ایکس وائی زی این نمبر آف ایگزامپلز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر ایمان کا وہ لیول ہی نہیں ہے. مطلب مزین ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارے دل کے اندر تو ایمان کا لیول ہی نہیں ہے. اور مزین کب ہوتا ہے؟ کوئی چیز میں جب ہم زینت کی بات کرتے ہیں، اگر میں نے کہا اس ایک گھر کے اندر آپ نے زینت رکھنی ہے، آپ کیا کرو گے؟ پہلے اس گھر کو صاف کرو گے یا لا کے ویسے ہی شو پیسز اور لائٹس وغیرہ لگا دو گے؟ پہلے اس گھر کو صاف کرو گے نا، اچھے سے صفائی کرو گے، ڈسٹنگ کرو گے، پورا سب اچھے سے کلیننگ اینڈ ایوری تھنگ ہو جانے کے بعد پھر آپ کہو گے اب میں اس کو مزین کرتی ہوں، اب میں اس میں شو پیسز لگاؤں گی، صوفے میں پہ اچھے جو بھی مجھے کچھ کرنا ہے وہ میں سب کچھ کروں گی. اسی طرح سے دل کو مزین کرنے کے لیے ایمان سے پہلے دل کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، تب تو جا کے دل مزین ہوگا، صاف ہوگا، ڈیکوریٹ کیا جائے گا. تو دل جو ہے نا یہ انسان کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ آرگن ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ کون سا حصہ ہے جسم کا؟ دل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے رسول اللہ نے ایک بار اشارہ کر کے کہا تھا تقویٰ یہاں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے تقویٰ؟ کہاں اشارہ کیا تھا؟ دل. اسی طرح سے رسول اللہ نے کہا کہ جب یہاں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. کہاں کہا تھا؟ کہاں کے لیے کہا تھا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا؟ دل میں ہوگا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے. کہاں لگتا ہے سیاہ دھبا؟ دل پر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا تو مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کہاں لگا دیتے ہیں؟ دل پر لگا دیتے ہیں. یہ دل بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ دل بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس دل کو سنبھال کے رکھیں. صحابہ کے دل کے اندر ایمان تھا اور اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا تھا. اور ہمارے دل تو انسٹا کی سٹوریز میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک کی وہ ریلز میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے دل تو آج کل تو ابایاز بھی ہم نے پہننا ہے تو فیشنیبل پہننا ہے. نارمل ابایا پہن کے تو ہم وہ دادی نانی لگتے ہیں. ہم کو تو ہر چیز میں خوبصورتی چاہیے. دل کی خوبصورتی کون دیکھتا ہے؟ آج کل کے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ سنتا نہیں ہے، ہمارا بچہ روزے نماز کی طرف مائل نہیں ہوتا. کبھی اس کے دل کو دیکھا آپ نے کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے یا نہیں؟ آپ نے بچے سے کہا بیٹا 7 سال کے ہو گئے نماز پڑھنا ہے، کبھی بچے کو یہ تو بتاؤ کہ نماز پڑھ رہے ہو تو سجدہ کر کس کو رہے ہو بیٹا؟ تم نماز پڑھنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، اسلام کا رکن ہے، ٹھیک ہے، پلر ہے، ٹھیک ہے،
भाई नमाज है क्या कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हो। हम अब बुढ़ापे में ये बातें कर रहे हैं कि भाई अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं, ऐसे खड़े होना है जैसे अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह के सामने बिल्कुल जैसे किसी बादशाह के सामने खड़े हो। ये 7 साल के बच्चे को क्यों नहीं सिखाया हमने? हम क्यों नहीं बता रहे 7 साल के बच्चे को कि बेटा तुम अल्लाह के सामने खड़े हो, देखो अल्लाह तुम्हारे सामने मौजूद है, बिल्कुल तुम्हें देख रहे हैं। उसको क्यों नहीं समझाते हम कि बेटा अल्लाह ताला तुम्हें इस वक्त देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने सही से नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह गुस्सा करेंगे। अगर बच्चे को हम बच्चे की जबान में इस तरह से समझाएं तो बच्चा क्या समझेगा? नहीं। हम्म। हम तो बच्चे को ये सिखाते नहीं है। 10 साल का बच्चा हुआ, हमने उसके लगे हम उसे मारने, क्यों? क्योंकि 10 साल के बच्चे को मार के बढ़ाओ। 7 से 10 साल के बीच में हमने क्या किया वल्लाहु आलम। ठीक है, बच्चा 10 साल का हो गया, आप उसको मार रहे हो, आपको मारने की नौबत आ क्यों रही है? क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को सिखाया नहीं। हम हदीस की कुछ बातें तो ले लेते हैं, अच्छा 10 साल का बच्चा हो जाए तो उसे मारो, ठीक है, बिल्कुल हदीस के अल्फाज हैं, लेकिन आपने वो नौबत आने क्यों दी? ये तो एक्सट्रीम लेवल्स दी हुई है ना कि ऐसा करना है, आपने नौबत क्यों आने दी? आप बड़े बड़े सिलेबस बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो, जर्मन पढ़ा रहे हो बच्चे को, इटालियन पढ़ा रहे हो, आजकल तो बच्चे को 10 जबानें आना चाहिए, सब कुछ करवा रहे हो। क्या बच्चे को ये बताओगे कि बेटा तुम्हें देखो ये जो सांसें दी है ना ये अल्लाह ताला ने दी है, इसके लिए तुमने अल्लाह को शुक्र अदा करना है, दिन में 5 वक्त तुम्हें अल्लाह के सामने अपना सर झुका देना है। क्या बच्चा नहीं समझेगा? लेकिन हम तो उसके दिल के अंदर ईमान पैदा ही नहीं करते, मुज़य्यन कैसे होगा? कैसे झुकेगा वो अल्लाह की तरफ? ईमान की लज्जत जब हम चखाएंगे नहीं बच्चे को तो उसे कैसे पता चलेगा? बच्चे को हम परियों की कहानी सुना रहे हैं, हम शहजादों की कहानियां सुना रहे हैं, तो वो बच्चियां तो शहजादे ही चाहेंगी। फिर हम उन्हें क्यों नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें सुनाते? हम क्यों नहीं उनको मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनाते? हम्म। हम तालीम क्यों नहीं देते जो तालीम उन्हें देना चाहिए? आप देखें, आप वाकयात ऐसे जो मशहूर वाकयात हैं कि किस तरह से माओ ने अपने बच्चों की तरबियत की, क्यों नहीं पढ़ाते हम बच्चों को? एक पौधा भी होता है ना, उसको भी पानी की जरूरत होती है, उसको पानी अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा। इसी तरह से दिल में जो ईमान है ना, वो आपने उसमें ये जो तालीम है ना अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, कुरान की, हदीस की, सहाबा की, ये तालीम जो है ना ये इसकी बारिश आपने करते रहना है। और ये सहाबा वो थे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में ही बशारत दे दी थी जन्नत की। सोचें, सहाबा कहते थे हम चलता फिरता जन्नती देख रहे हैं। हम्म। कभी अपने दिल का ईमान का लेवल चेक किया है किसी ने? हम लोग करते हैं क्या कभी? कभी नहीं करते ना। अलमारी में कपड़े कितने रखे हैं चेक करते हैं, अबायास कितने हैं चेक करते हैं, बैंक बैलेंस कितना है चेक करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल कितना है चेक करते हैं, किचन में राशन पानी कितना है चेक करते हैं, चाय पत्ती शक्कर कोलगेट टूथपेस्ट वॉशिंग पाउडर कब खत्म हो रहा है चेक करते हैं। कौन सी चीज है जो चेक नहीं करते? इस महीने में शादियां कितनी है चेक कर लेते हैं। कौन सी चीज है जो चेक नहीं करते? ईमान। ईमान का लेवल कभी चेक नहीं करते। ईमान को तो कभी टटोलने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे दिल के अंदर कितना ईमान है, आज मेरा ईमान का लेवल बहुत हाई है, मेरी नमाज बहुत अच्छी हो रही है, कभी किया? कभी करते ही नहीं है, कभी चेक ही नहीं करते। क्या करना है? ईमान का लेवल कम और ज्यादा होता है, पता है ना आप लोगों को? कभी हमारा ईमान का लेवल, हम जब इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के लेक्चर्स करते हैं, तो हमारा ईमान का इस वक्त जैसे बहुत हो रहा होगा, हो रहा है ना इस वक्त कि नहीं बिल्कुल जिंदगी एकदम छोड़ देना और बस अल्लाह ने जो बताया उस पे जिंदगी गुजारना। लेकिन फिर क्या होता है? थोड़े टाइम बाद अपने कामों में लग जाते। सहाबा के साथ भी होता था, ऐसा नहीं है सहाबा के साथ नहीं होता, कि सहाबा के साथ भी होता। एक सहाबी थे ना, उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया और मेरा तो ईमान ही नहीं रहा, और मैं तो रसूलुल्लाह, मैं तो कभी आपके सामने होता हूँ तो अलग लेवल होता है, बाहर जाता हूँ तो अलग हो जाता है। हजरत अबू बकर ने कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है।
तो होता है, कम ज्यादा होता है ईमान का लेवल, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की उसको जानने की कि अच्छा मेरा ईमान का लेवल इस चीज से हाई होता है, मैं जरा इन चीजों को सुनूं तो अपने लेवल को हमेशा, ईमान के लेवल को तरोताजा रखना है। उसके लिए क्या जरूरी है? कुरान और हदीस की बारिश उस पर होती रहे, अपने दिलों को ईमान से मुज़य्यन करना है। उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला का जिक्र हमेशा करते रहना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तज़किरा हमेशा होना चाहिए। अपने जिंदगी में से वो वक्त निकाले जहां हम इन चीजों को आगे रख सकें कि अल्लाह की बात आगे, अल्लाह का हुक्म आगे, रसूलुल्लाह की हदीस आगे, सब कुछ उसके पीछे। अब आप किसी को दावत दें, ठीक है, आपने किसी को दावत दी तो आपने कहा कि चले डिनर पे एक का प्रोग्राम बनाते हैं, या आप लोगों के सबके साथ हुआ होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशंस अगर हम देखें टोटल तो अभी तक कितने हो जाते हैं, 100-200 एडमिशंस हो जाते हैं, लेकिन क्लास के अंदर देखते हैं तो आप खुद स्ट्रेंथ देख सकते हैं कितनी है ना। और अगर टोटल हम शुरू से लेके अभी तक के एडमिशंस देखें तो आई थिंक 300 भी हो गए हो, तो मैं नहीं कह सकती, ठीक है। लेकिन जब हम अपनों को इस बात की दावत देते हैं ना कि चले इस तरह की कोई क्लास है, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर, मैं अपनी सिर्फ अन्यसा की बात नहीं कर रही, किसी भी तरह का, तो इतने हीले बहाने, उसी को अगर आप ये कहेंगी ना कि चलना है डिनर पे चलना है, शॉपिंग पे चलना है, फौरन तैयार। लेकिन जैसे ही कहेंगे अल्लाह की मजलिस में शामिल होना है, फौरन एक लंबी फहरिस्त गिनवा देंगे कि भाई ये काम है, अभी टाइम नहीं है, आप समझती नहीं है। मैंने खुद ने कई लोगों को बात की, टाइम ही नहीं होता, क्या करें, इस टाइम क्लासेस होती हैं हमारी, इस टाइम ये होता है, उस टाइम वो होता है। आप ये सोचें कि हमारा दिल नरिशमेंट चाहता है, जिस तरह से एक पौधा चाहता है ना नरिशमेंट, तो अगर कुरान की हदीस की तालीमात की बारिश इस पर नहीं होगी तो वो मर जाएगा, मुरझा जाएगा। जरूरी है, ठीक है, दिल को अगर ब्यूटिफाई करना है, उसकी सजावट करनी है, उसको सजाना है, उसको संवारना है, उसको डेकोरेट करना है, तो ईमान को हमेशा तरोताजा रखना होगा। अल्लाह ताला ने नापसंदीदा कर दिया तुम्हारे लिए, किसको? कुफ्र को, फसूक को, इस्यान को। पहले अल्लाह ने कुफ्र का नाम लिया, फिर फसूक का, और फिर इस्यान का। ये दर्जात हैं। कुफ्र क्या होता है? इनकार कर देना, ठीक है, पूरी तरह से इनकार कर देना। और इनकार क्या है? इनकार को ऐसा बुरा मानना जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जाना जाए। देखें ये वाला पोर्शन, इतना बुरा माना जाता है कुफ्र करना जैसे कि आग में डाल दिया जाए। आज का इंसान हर चीज का इनकार कर रहा है, नमाज का इनकार कर रहा है। ये नहीं कहते कि वो नमाज को बुरा जानता है, नमाज का इनकार कैसे कर रहा है? अमल से। कैसे करता है? फजर में सोया पड़ा है, फजर पढ़ना ही नहीं है। कितने लोग हैं जो मस्जिद के सामने से गुजर जाते हैं और मस्जिदें खाली पड़ी हैं। क्यों खाली पड़ी है मस्जिदें? क्योंकि वो दिल के अंदर ईमान ही नहीं है। एक वीडियो देख रही थी मैं, एक लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आप रोज की मस्जिदों में लोगों को देखें, प्लस अगर आप जुमे की मस्जिद में देख लें, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 लोग हैं तो जुमे की मस्जिद में 100 लोग होते हैं, तो अब ये 90 लोग कहाँ गए बताइए? रोज के 90 लोग कहाँ गए? अच्छा, अगर जुमे में 100 हैं तो रमजान में 1000 होते हैं, बाकी के 900 प्लस लोग कहाँ गए? अगर रमजान में 1000 है तो रमजान के जुमे में 2000 लोग होते हैं, बाकी के 1000 प्लस 1900 प्लस लोग कहाँ गए? और अगर जुमे के रमजान के जुमे में 2000 है तो ईद पर 2 लाख होंगे।
مانتے ہیں یہ بات سب لوگ؟ مجھے بڑی دل کو لگی، بالکل صحیح بات ہے یہ. یعنی اگر 2 لاکھ لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سال بھر کہاں تھے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ جواب نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو کفر اتنی بری چیز ہے جیسے کہ آگ میں ڈالا جائے. اس کے بعد لفظ فسوق. فسوق کہتے ہیں حکم عدولی کو، یعنی حکم سے باہر نکل آنا، حق اور اصلاح کے راستے سے ہٹ جانا، گناہ کرنا، نارملی گناہ. اور عصیان، تیسرا لفظ کیا ہے؟ عصیان. یہاں پہ دیکھیں تیسرا لفظ کیا ہے؟ عصیان. عصیان کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا، عام باتوں کو نہ ماننا. تو یہاں پہ 3 چیزیں، کفر، فسوق اور عصیان، یعنی کہ انکار کرنا، گناہ کرنا اور نافرمانی کرنا. تو صحابہ کو ہر اس چیز سے نفرت تھی جس میں کفر ہو، فسوق ہو یا نافرمانی ہو. ٹھیک ہے، ہم تو فرض پر ہی بات کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، ہم ابھی بات کر رہے ہیں فرض پر. بات رسول، اگر صحابہ کو دیکھا جائے تو وہ تو سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے وہ سونے کی سنت ہو، کھانے کی سنت ہو، بیت الخلاء کی سنت ہو، کپڑے پہننے کی سنت ہو، جوتے پہننے کی سنت ہو. ہم کتنی سنتوں کو فالو کرتے ہیں؟ ہم تو 2-3 اگر سنتیں فالو کر لیں صبح سے لے کے رات تک میں، تو ہمیں لگتا ہے اس دن ہم نے اپنی زندگی بالکل کامیابی کے ساتھ گزار لی. جی بالکل، ہم تو فرض ہی ادا نہیں کر پاتے. فرض کے لیے آپ بول بول کے تھک جاؤ کہ بھئی یہ کام تو فرض ہے کر لے، وہی نہیں ہوتے تو سنت پہ تو کہاں جائیں گے؟ خود تو کرتے نہیں ہے، دوسرے کو اگر ہم دوسرے کو بھی اگر وہ نہیں کرتا تو اثر ہی نہیں ہوتا. خود تو چھوڑ دے، دوسرے کا اثر ہی نہیں ہوتا، سوچتے تک بھی نہیں ہے. اللہ تعالی نے صحابہ کو کیوں یہ بشارت دی؟ اور ہم اپنے لیے ہم کیا سوچیں؟ اپنے لیے ہم کس طرح سے اپنے لیے سوچیں؟ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے، بینگ اے مسلم، ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، بالکل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور بالکل ہمیں دعائیں بھی کرنا چاہیے. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ایک حدیث ہے تو ضعیف حدیث، لیکن اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک مجلس میں تھے، گورنر تھے شاید کہیں کے وہ نا، تو کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں سے لقمہ گر گیا. انہوں نے اس لقمہ کو صاف کیا، کھا لیا. آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ یہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. نیچے سے اٹھایا، اٹھا کے کھا لیا صاف کر کے. انہیں پسند نہیں آئی. تو جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ اس طرح کا کام کیوں کیا؟ اگر ایک لقمہ گر گیا تو نہ اٹھاتے، خواہ ان لوگوں کو مذاق کا نشانہ آپ نے بننے دیا. تو وہ صحابی نے کیا کہا؟ میں ان لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ سے سنی ہوئی حدیث پر عمل کرنا ترک نہیں کر سکتا. ہم تو جب کسی کا لقمہ گر پڑتا تھا اسے حکم دیا کرتے تھے کہ اسے اٹھا کر اس پر لگی ہوئی چیز دور کر دیں اور اسے کھا لیں اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. ہم کر سکتے؟ ہم دنیا کا پہلے سوچیں گے، ہم دنیا کا پہلا سوچیں گے. اور آج کل تو جو یہ ٹیبل مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، یہ تو بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. کلاسز ہوتی ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے، کون سے ہاتھ میں چھری، کون سے ہاتھ میں کاٹا، کون سے ہاتھ سے کھانا ہے، کون سا سٹائل استعمال کرنا ہے. نیچے سے اٹھا کے کھا لیں گے تو ہم سے زیادہ بڑا دیہاتی کوئی نہیں ہوگا، رائٹ؟ تو زمین سے اٹھا کے لقمہ کھا لینا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. وہ حدیث ضعیف تھی ان کی صحابی کی، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ جو چیز نیچے گر جائے اس کو اٹھا کے آپ نے صاف کرنا ہے اور شیطان کے لیے اس لقمے کو نہیں چھوڑ دینا. لیکن ہم اس حدیث کو فالو ہی نہیں کر سکتے. اب لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہر ایک بات، ہر ایک سنت صحابہ کے لیے باعث فخر کی بات تھی. اور یہی وجہ ہے کہ
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ، آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ فعل کے بعد اگر مرفوع اسم آ جائے تو وہ فاعل ہوتا ہے، تو اللہ راضی ہوا عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہوئے عنہ اس سے، یعنی اللہ سے۔ اب دیکھیں ہم نام میں ہی بولتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یعنی اللہ سے۔ یہ خوشخبری دنیا میں دے دی گئی تھی، کس کو؟ صحابہ کے لیے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ، لیکن اس کے باوجود کیا ضرورت تھی وہ صحابی کو کہ وہ لقمہ اٹھا کے صاف کرتے، جبکہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ لیکن ایسی جگہ تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مینرز اینڈ ایٹیکیٹس، اپنی سنتوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے مینرز ہیں۔ تبھی تو ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا ہے نا، تبھی یہ آیت آئی ہے نا ان کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی دنیا میں ان کے لیے۔ اس سے پہلے سورۃ الفتح ہے نا، سورۃ الفتح میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں کیا کہا کہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ کافروں پر بہت بھاری ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ ہر وقت اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہوتی ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے۔ انجیل میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی کوپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشتکار کو بڑی بھلی لگتی ہے تاکہ ان کافروں کے دل کو جلائے۔ یہ صحابہ کی مثال ہے۔ کیا تھا ان کا ایمان؟ کیا تھے وہ؟ کچھ نہیں تھے، لیکن جب ایمان کی بارش ان کے اوپر ہوئی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے سخت تنا۔ ہمارے اوپر تو وہ بارشیں ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دلوں پہ سوکھے پڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو بڑے مزے سے گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین کی جب محبت نہیں ہوتی نا تو انسان کیا ہوتا ہے، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تن کا کیا ہوتا ہے، تن کا کیا ہوتا ہے، جدھر ہوا چلتی ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے نا۔ اچھا کوئی ہلکا کلر لو، آپ لوگ سب کلر ڈائی کرواتے ہوگے نا کپڑے، کوئی ڈارک کلر ہوگا، بلیک کلر ہوگا، ڈارک کلر ہوگا، آپ اس کو بولو گے کہ بھائی اس کو ڈائی کر کے دے دے، وہ دے گا کر کے؟ وہ کیا بولے گا کہ یہ تو کلر ڈائی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے ہلکا کلر دیا، وائٹ کلر دیا، لائٹ پنک دیا، اس کلر کا دیا، اس کو کہا اس کو دوسرے کلر میں کر دو، فوراً کر کے دے دے گا، ہے نا۔ تو ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے اس وقت، وہ ہلکے کلر کی ہو رہی ہے، جہاں کی ہوا آئی۔ اچھا برتھ ڈے سیلیبریشن از ٹو گڈ ٹو کول، کر لو۔ ٹراؤزرز کو وہ اوپر تک پنڈلیوں تک پہننا از ٹو کول، پہن لو۔ وہ نہ پہنے، نیچے تک اگر ہم نے شلوار پہنی ہوئی ہے تو ہم تو بڑے آؤٹ ڈیٹڈ لگتے ہیں، ہے نا۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے، اینیورسری سیلیبریٹ نہیں کرتے، لائف میں کرتے کیا ہو؟ انجوائمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے محفلیں نہیں جماتے ہو بھئی، سارے فرینڈز آ رہے ہیں، ان کے ہسبینڈز آ رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کے مستی نہیں ہو رہے، گانے نہیں ہو رہے، لائف کیا ہے؟ اٹس نتھنگ۔ اگر میرا ہلکا رنگ ہوگا تو دوسروں کا رنگ میرے اوپر بہت آسانی سے چڑھ جائے گا، چڑھ جائے گا نا۔ ہاں برتھ ڈے سیلیبریشن از ٹو کول، میرا بچہ بڑا برا مانے گا، آئی ہیو ٹو سیلیبریٹ۔ ٹھیک ہے، میری اینیورسری ہے، میرے میاں کو میں خوش کیسے کروں گی اگر میں ان کو گفٹ لا کے نہ دوں، ان کی اینیورسری پہ کیک کٹ نہ کروں؟ تو میرا تو مطلب سمجھے میری تو شادی شدہ زندگی ختم ہو گئی، رائٹ۔ تو جب تک میرا رنگ اتنا گاڑھا نہ ہو جائے کہ اس سے دوسروں کی زندگی متاثر نہ ہو، تو میرا کیا میں اپنے ایمان کی بات کروں گی؟ بتائیں۔ اللہ کے اور رسول کی محبت کا رنگ اپنے اوپر اتنا گاڑھا چڑھا لینا ہے، اتنا گاڑھا چڑھا لینا ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کا جو رنگ ہے نا وہ مجھ پر نہ چڑھ پائے۔ ہم ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں، ہم سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں انسٹا کے اوپر ٹرینڈز نظر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔
کبھی پانی کو برباد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے واہیات ٹرینڈز ہوتے ہیں جس کے اندر ہر چیز برباد ہو رہی ہے، آپ کا ایمان ہی برباد ہو رہا ہے، اور تو کیا بولیں، کیا ہو رہا ہے، بچیاں فالو کر رہی ہیں اس کو، اور ایک چیز ہوتی ہے اس کے اوپر 1,00,000 ریلز بنتی ہیں، بےہودگی کی تمام حدیں پار کر دی جاتی ہیں، کیوں؟ جسٹ ٹو فالو دیٹ ٹرینڈ، اس ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لیے۔ اب اس میں محبت کہاں گئی سنت کی، اس میں محبت کہاں گئی اللہ کی، اس میں محبت کہاں گئی رسول اللہ کی؟ کہیں نہیں ہے، ساری چیزیں پیچھے چھوٹ رہی ہیں۔ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ تو اپنی ہر چیز میں مقدم سمجھتے تھے ایمان کو، اللہ کے رسول کو، ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ہمیں تو آج رسی نہیں پتا کہاں ہے اللہ کی۔ صحابہ کی ہم کیا برابری کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے۔ جی مسز کوثر، بالکل بات بڑی خوبصورت آیت ہے نا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، تو اللہ کے رنگ میں کہاں سے رنگے؟ ان کی سخاوت کا عالم تھا، دیکھیں حدیث بھی ہے اس میں، ان کی سخاوت کا کیا عالم تھا، سامنے آپ کو حدیث دکھ رہی ہوگی کہ جب رسول اللہ نے صدقے کا حکم دیا تو جو صحابی تھے وہ اپنا جو کچھ تھا سب لے کر آ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کس بات میں کمپٹیشن ہو رہا ہے؟ صدقے میں۔ آج تو ہم نہ جانے کن کن چیزوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنا آدھا مال، یعنی انسان کے پاس اگر 10,000 ہے تو اس میں سے 5,000 دے دینا۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج کے زمانے میں آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ اگر 10,000 ہے، آپ کو ایک مہینہ چلانا ہے، اس 10,000 سے اس میں سے کہہ دیا جائے 5,000 اللہ کے راستے میں دے دو، ہم کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، 10,000 مجھے پورے مہینے کے لیے چلانا ہے، بچے کی فیس بھرنا ہے، اس میں مجھے سارا راشن پانی بھرنا ہے، اس میں مجھے سارے دال چاول لانا ہے، مجھے اس میں سب کچھ کرنا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ 5,000 میں اللہ کے راستے میں دے دوں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کر آ گئے اور سوچ رہے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر سے کمپٹیشن کروں گا۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو اپنا سب کچھ دے دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بھائی جب تم نے سب کچھ لا کے رکھ دیا تو تم نے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے اندر ہے اتنی ہمت؟ کر سکتے ہیں ہم؟ جس پر حضرت عمر نے کہا میں کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیں کتنا ہیلدی کمپٹیشن تھا، یہ حسد نہیں تھی، یہ ہیلدی کمپٹیشن تھا کہ کون اللہ کے راستے میں زیادہ صدقہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کا صدقہ دیکھیے، ان کی سخاوت دیکھیے، سب کچھ اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سوچ سکتے ہیں ہم؟ ہمیں یہ دولت بن مانگے ملی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ صحابہ کی قربانیوں پر اگر ہم غور کریں تو اچھا ٹائم ہو گیا مجھے احساس بھی نہیں ہوا سیریسلی کہ ٹائم ہو گیا۔ آپ بلیو کریں گے، آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو آیت 9 بھی میں نے ایڈ کروائی ہے اور میری آیت نمبر 7 مکمل نہیں ہوئی، اور آج مجھے واقعی پتہ نہیں چلا کہ ٹائم ہو گیا۔ میں نے ابھی ٹائم کی طرف نظر ابھی دیکھا تو ہمارا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو چلیں کچھ صحابہ کے بارے میں اور باتیں کریں گے، کیونکہ یہ حدیث جو آیت ہے یہ صحابہ سے ہی ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے آج واقعی بالکل پتہ نہیں چلا تھا کہ ٹائم ہو گیا، میں آگے بڑھنے والی تھی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں۔ بس اللہ تعالی ہمارے ایمان کو ہمیشہ اسی طرح سے تر و تازہ رکھے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے اور ہائیسٹ لیول پر لے کر جائے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری دعائیں اپنے لیے کیجئے، ہمارے لیے کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام سے جوڑے رکھے، آپ لوگوں کا ساتھ ہمیشہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ بس
ایمان والا بنا کے رکھے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے ہم جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔